نحمد اللہ علی علو شانہ القدیم والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند اس یقین، ایمان، عقیدے کے ساتھ درود و سلام پڑھیے کہ ہم یہاں اس جامع مسجد سردار کونین میں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرتے ہیں۔ میرے آقا سماعت بھی فرماتے ہیں اور جسے چاہے اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صلی علی نبی پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام گو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ صلی علی نبی
صلی علی شفیعنا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلی علی نبینا صلی علی معیننا اللہ رب العزت جل جلالہ ام نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات حسن کائنات بہار کائنات جان کائنات روح کائنات مقصود کائنات مرکز کائنات منبع فیوز و برکات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاصفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت، اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، آج جس عنوان پر میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ایک بہت عظیم شخصیت اور بہت عظیم ہستی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی 50 سال کی زندگی گزار کے جاتا ہے، کوئی 60 سال کی عمر گزار کر جاتا ہے، کوئی 100 سالہ زندگی گزار کر جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی لمبی زندگی گزارتے ہیں لیکن جانے کے بعد کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو داغ مفارقت دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد اسے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی بھی شخصیات ہوتی ہیں کہ جنہیں
اللہ رب العزت نے یہ رتبہ، یہ مقام، یہ شان، یہ عزت دی ہوتی ہے کہ وہ نہ تو کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ خونی نسب ہوتا ہے، نہ کوئی ذاتی تعلق ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن قیامت تک رب کائنات ان کے چرچے کر دیتا ہے۔ اب آپ اس میں سے مثالیں لے لیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش دیکھا نہیں ہے ہم نے، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، تعلق کوئی رشتہ داری کا نہیں ہے، لیکن آج بھی حضور فیض عالم کے دربار پر جانا، وہاں فاتحہ خوانی کرنا، ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا، یہ ہر بندہ اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتا ہے۔ انہی پاک باز ہستیوں میں، انہی جلیل القدر ہستیوں میں، انہی عظمت، شان، عزت، رفعت، مقام والی ہستیوں میں ایک نام نامی، اسم گرامی، خلیفہ عادل، مہدی وقت، عمر ثانی، مجدد اول، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دنیا میں آپ کا ڈنکا آج بھی بجتا ہے، دنیا میں آج بھی آپ کے نام نامی کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی جہاں پر حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام آتا ہے تو سر ادب اور احترام سے جھک جایا کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں، حالانکہ آپ کا عنوان رجب میں آتا ہے، لیکن یہ اس عنوان کو آج پوری دنیا میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی شان، عظمت، رفعت، اس کی وجہ کیا بنی کہ گزشتہ دنوں کچھ گماشتے، کچھ دین دشمن، کچھ اللہ والوں کے منکروں نے حضرت عمر بن عبد العزیز اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ورحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی ہے اور اسے توڑا ہے، بلکہ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آپ کا جسد نوری، میں خاکی نہیں کہتا کیونکہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے کام کیا ہے وہ خاکی نہیں ہیں، وہ کل بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ تھے، آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ آپ کا جسد نوری قبروں سے نکالا گیا اور بے حرمتی کی گئی ہے، اور میں آپ کے عقیدے کو اور اپنے عقیدے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی کہا کرتا تھا اور آج اگرچہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آج اگرچہ دل مغموم ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے کہ ایسے عظیم انسان کی قبر کو توڑا گیا، ایسے عظیم انسان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی اور اس کی اہلیہ محترمہ کی قبر کو توڑ کر لاشوں کو باہر نکالا گیا۔ میں دل سے تو پریشان ہوں، لیکن ہمارے عقیدے پر ایک مرتبہ پھر مہر لگ گئی ہے کہ لوگوں، جو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ دنیا پر ہوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے اللہ اس پہ پھر بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ آج ہزاروں سالوں کے بعد جب قبر کھولی گئی تو میڈیا کی رپورٹ ہے، میڈیا کہتا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن تصویریں دیکھنے کو ملی، اخبارات پڑھنے کو ملے اور خبریں دیکھنے کو ملی کہ آپ کی قبروں کی جب بے حرمتی کی گئی، ایک طرف تو پریشانی کا عالم ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت کہ جن کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور دوسری طرف جب یہ میڈیا والوں نے خبر لکھی ہے، بیان کی ہے، اسے نشر کیا ہے تو دل خوش بھی ہوا، ایسے کہ ہمارے ولی جو ہوتے ہیں،
اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں، جب ہم پہلے کہا کرتے تھے امام احمد رضا نے اور اماموں نے، ائمہ نے، علماء نے جب مناظرے کیے، جب کتابیں لکھی، تو لوگوں نے کہا تھا کہ نہ یہ لوگ مر گئے ہیں، یہ مٹی میں مل گئے ہیں۔ لیکن آج تاریخ نے ایک مرتبہ پھر میرے عقیدے پر مہر ثبت کی ہے کہ لوگوں وہ اور ہیں جو مر جاتے ہیں، جو رب کی راہ میں چلتے ہیں، ان کا تن من دھن جو رب کی بارگاہ میں قربان ہوتا ہے، وہ کل بھی زندہ تھے اور الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں، اور تا صبح قیامت وہ زندہ رہیں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ صحابی نہیں ہیں، یہ آپ کے نالج کے لیے، علم کے لیے، آپ تابعی ہیں۔ تابعی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا وصال ہوا ہو، وہ فوت ہوا ہو، اس شخصیت کو دنیا تابعی کہتی ہے۔ اسی طرح جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا وصال ہوا ہو، دنیا اسے صحابی کہتی ہے۔ آپ وہ عظیم تابعی ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کہ 61 ہجری یا بعض روایات میں 63 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 25 سال، بہت مختصر عمر ہے، 25 سال کی عمر میں آپ مکہ کے بھی گورنر بنے، مدینہ کے بھی گورنر بنے، اور طائف کے بھی گورنر آپ بنے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔ بہت مختصر عمر ہے، 25 سالہ عمر، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن آپ کے فہم و فراست، آپ کے تقوی و پرہیزگاری، آپ کی ذہانت کو دیکھ کر مکہ والوں نے بھی اپنا مقرر بنایا، مدینہ والوں نے بھی اپنا گورنر بنایا، اور طائف والوں نے بھی آپ کو گورنری پیش کی ہے۔ اور 6 سال تقریباً آپ گورنر رہے مکہ، مدینہ اور طائف کے۔ 6 سالوں کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ان کی عبادت میں، ان کی ریاضت میں، ان کی خشیت الہی میں، ان کے معاملات میں فرق پڑتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے اہل نہیں ہیں، تو خود ہی آپ استعفیٰ لکھتے ہیں، اور استعفیٰ لکھ کر آپ پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ پیغام ہے ہمارے ان حکمرانوں کے نام جو کرسیوں کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کرسیوں کے پیچھے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کرسیوں کے پیچھے ایک دوسرے کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ارے وہ عمر بن عبد العزیز خود ہی اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں کہ یارو میری عبادت میں خلل پڑتا ہے، میری ریاضت میں خلل پڑتا ہے، میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں، لہٰذا میں اپنی گورنری سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور لوگوں نے بڑا سراہا آپ کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی خدمات کو۔ پھر 36 سال کی عمر میں آپ صرف گورنر نہیں، بلکہ آپ کا تقوی و طہارت، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی فہم و فراست، آپ کے فیصلے اور آپ کی خدمات کو دیکھ کر لوگوں نے صرف مکے کا نہیں، صرف مدینے کا نہیں، صرف طائف کا نہیں، بلکہ جہاں جہاں مسلمان بستے تھے سب کا لوگوں نے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اور یہاں پر بھی بات آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، اور ہمیں اپنے حکمرانوں پر افسوس ہوگا کہ آج ہم سیٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، مال بٹورتے ہیں، مار دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو لوگوں کا خلیفہ بنایا گیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ خلیفہ مقرر ہوئے، آپ پہاڑی پر یا بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان فرمایا، روتے رہے، کہا کہ لوگوں میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ حالانکہ آپ خلیفہ بن سکتے تھے، حالانکہ آپ کے اندر صلاحیت تھی تو لوگوں نے مقرر کیا تھا، خود ہی مقرر کیا۔ اب حضرت عمر بن عبد العزیز چلتے ہیں، لوگوں نے کہا نہ، آپ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں، قبول فرمائیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں، جب گھر آئے نا مسلح گرایا اور گرا کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں،
آنسو بہا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جوڑ جوڑ کر ہاتھ عرض کر رہے ہیں، یا اللہ کرم فرما، مجھ پر بہت بھاری بھرکم جو ہے وہ بھاری بھرکم عہدہ دے دیا گیا ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اور آپ نے ساری رات رو کر یہ دنیا کو بتایا ہے کہ لوگوں، حکمرانی کوئی بڑی بات نہیں ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا اعزاز حاصل کرنا بڑی بات ہے۔ محبت کے سبحان اللہ کہہ دیں آپ۔ اور 2.5 سال آپ کا دور خلافت ہے، صرف 2.5 سال۔ آج کل تو معذرت کے ساتھ میں سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہی بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں کے ساتھ کہ علماء کو سیاست پر جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ آپ غیر جانبدار ہو کر یہ سوچیں، اصل میں سیاست کرنا نام ہی مولویت کا ہے۔ میں سیاست نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں کہ سیاست انبیاء کی سنت ہے، سرکار نے سیاست فرمائی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں خلافت فرمائی ہے، سیاست فرمائی ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ 2.5 سال میں آپ نے ایسا کام کیا، ایسی خدمات پیش کی۔ 5 سال نہیں، آج کل تو ہمارے حکمرانوں کو 5 سال ملتے ہیں، اور 5 سال کے بعد جب آخری وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہم کام نہیں کر سکے۔ 5 سال کے بعد، لیکن قربان جائیں عمر بن عبدالعزیز آپ کی عظمت پر، آپ کے مقام پر، آپ کی خدمت دینیہ پر کہ 2.5 سال کے اندر وہ کام کیا کہ ہم چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ شیر اور بکری آپ کے دور خلافت میں ایک ہی ندی سے پانی پیا کرتے تھے۔ اتنا انصاف، اتنا خدمات دینیہ کہ 2.5 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا کر عمر بن عبدالعزیز نے چھوڑ دیا تھا۔ 2.5 سال کی عمر میں، 2.5 سال کے دورانیے میں۔ اور آپ نے جب وصال فرمایا تو سنے گے تو حیران ہوں گے، کوئی زیادہ بوڑھے نہیں تھے۔ آج کل تو ہمارے حکمران 70 سال کے، 60 سال کے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو 25 سال کی عمر تھی، اور جب گورنر بنے تو 25 سال عمر تھی، جب خلیفہ بنے تو 36 سال عمر تھی، اور جب اس دنیا کو خیر آباد کہا تو صرف 39 سال عمر تھی۔ 39 سال میں آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، وفات ہوگی آپ کی، فوت ہو گئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیرت ابن جوزی کے اندر فرماتے حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، جو شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام محبت کے ساتھ لے، پیار کے ساتھ آپ کا نام نامی لے، اور ادب کے ساتھ آپ کو سلام عقیدت پیش کرے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شجرہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ کار تھا، یہ آپ کی آل میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو جانشین فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ گشت فرمایا کرتے تھے، گشت فرماتے رات کو، صبح کا وقت ہوا پوری رات گشت فرماتے۔ اور آج میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کیونکہ سیاست پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کام کیا نا، اس لیے سیاسی جملے آ رہے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن ہوا، ہمارے سفید پوش لوگ مر رہے تھے، ہمارے غریب غربا مر رہے تھے، وہ لوگ جو گھروں پر آ کر بیلیں دے کر ووٹ لیا کرتے تھے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ قربان جائیں عمر آپ کی عظمت پر کہ آپ ایک رات نہیں، 2 راتیں نہیں، جب تک خلیفہ وقت رہے، امیر المؤمنین رہے، آپ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہوتی اور آپ اپنا عصا لیتے، گھوڑے پر بیٹھتے، گلی گلی، گھر گھر، نگر نگر، کریا کریا آپ گھوما کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہیں میری رعایا بھوک سے مر تو نہیں رہی ہے۔
کہیں میری رعایا تنگ تو نہیں ہے؟ سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو گشت کر رہے ہیں اور ایک مقام پر پہنچے، تھک گئے، بیٹھ گئے، اتنے میں ایک عورت، بوڑھی عورت کی آواز آئی، اس نے اپنی بیٹی کو پکارا، کہنے لگی بیٹی اٹھو، دودھ ہم نے نکال لیا ہے اور صبح لوگوں نے لینے کے لیے آنا ہے، تم ایسا کرو کہ دودھ کے اندر پانی شامل کر دو۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی، وہ عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی شامل کر دو۔ فاروق اعظم باہر بیٹھے ہیں، اس عورت کو پتہ نہیں ہے، فاروق اعظم سن رہے ہیں۔ سیدنا اسلم کہتے ہیں کہ میں نے بھی سنا، جب اس عورت نے کہا نا بیٹی دودھ میں پانی شامل کر دو، تو بیٹی بھی جوان تھی، نیک متقی پرہیزگار تھی، کہنے لگی اماں میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی، تم نے سنا نہیں ہے عمر فاروق اعظم نے اعلان کیا ہے کہ پانی دودھ کے اندر اب شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا بیٹی اب کون سا عمر دیکھ رہا ہے، کون سا عمر کو پتا ہے، یہ عمر یہاں کھڑا ہوا ہے۔ سنیے اس عورت، اس نیک خاتون کا جملہ، کہنے لگی اماں عمر نہیں دیکھ رہا نا، عمر کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور آ کر اپنے گھر والوں کو بٹھایا، اپنے بیٹوں کو بٹھایا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ، عاصم ابن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے تھے، بیٹوں کو بٹھایا اور کہنے لگا تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں ابا جان میری تو شادی ہو چکی ہے۔ حضرت عاصم بن عمر آپ کے بیٹے تیار ہو گئے، آپ اسی وقت گئے اور اس خاتون کے گھر اس نیک بخت لڑکی کا رشتہ مانگا اور رشتہ لے کر آئے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم سوئے، رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور آ کر اعلان فرماتے ہیں لوگوں انشاءاللہ العزیز میری آل سے، میری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ماتھے پر نشان ہوگا اور وہ دنیا میں اسلام کو غالب کر کر رکھ دے گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس لڑکی سے بیٹی پیدا ہوئی، اس سے حضرت فاروق اعظم نے اپنی کسی اور آل کی شادی کر دی اور اس سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، بے شمار روایات، بے شمار آپ کے ہیں واقعات، لیکن آپ کے 425 واقعات ہیں ایک کتاب میں، صرف حالانکہ واقعات بے شمار ہیں، 425 ایسے واقعات جس میں محبت خدا، عظمت مصطفیٰ اور عظمت اسلام کے حوالے سے آپ کے سارے واقعات شامل ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا متقی اور پرہیزگار، آپ عید کا دن ہے، بیٹیاں آتی ہیں اماں جان کے پاس، اماں جان کپڑے نہیں ہیں، مہربانی کریں، خلیفہ وقت ہے یار، اور آج معذرت کے ساتھ ہمارا کونسلر برداشت نہیں ہے، کونسلر ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس عمر بن عبدالعزیز کی کہ جو خلیفہ وقت ہے۔ بیٹیاں آ کر کہتی ہیں اماں کپڑے نہیں ہیں، ابا سے کہو نا صبح عید ہے، ہم امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہیں، ہم خلیفہ وقت کی بیٹیاں ہیں اور پرانے کپڑے پہنے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آپ کی اہلیہ آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا اے میرے سرتاج، آپ کی بیٹیاں کپڑے مانگ رہی ہیں، صبح عید ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یار خلیفہ وقت ہو اور کپڑوں کے پیسے نہ ہو، اور آپ کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ آپ جب تک خلیفہ رہے 2.5 سال تک صرف ایک سوٹ تھا آپ کے پاس، ایک سوٹ، اسی کو دھوتے، اسی کی دھوتی باندھ لیتے، پھر جمعے کے وقت آپ اس کو دھوتے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں اکثر آپ خطبہ جمعہ میں لیٹ ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ لیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف ایک سوٹ ہے جسے میں دھوتا ہوں، وہ خشک ہوتا ہے اور پہن کر آتا ہوں اور خطبہ دیتا ہوں تمہیں۔ وہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے وزیر خزانہ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں ایڈوانس تنخواہ دی جائے، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ جو ہے وہ ہمیں دے دی جائے تاکہ ہم عید آرام سے کر سکیں۔ یار خلیفہ وقت ہو اور تنخواہیں ایڈوانس مانگتا ہے، کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ایڈوانس تنخواہ دی جائے۔ وزیر دیکھیں آپ کا، دیکھیں یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ وزیر کا نیک متقی تھا، وزیر نے واپس پیغام بھیجا اور کہا عمر بن عبدالعزیز آپ مجھے گارنٹی لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے،
میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ رو پڑے۔ اور بیٹیوں سے کہا بیٹا معاف کر دینا، ابھی پرانے کپڑوں کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے خلیفہ وقت۔ اور ہمارے ہاں چھوٹے جو نیچے والے طبقہ ہوتا ہے، بڑا تو رشوت خور ہوتا ہی ہے، بڑا تو اللہ ماشاء اللہ بڑا تو ہوتا ہی ہے، لیکن نچلا طبقہ جتنا ظالم ہوتا ہے۔ وزیر قانون نے جملہ کہا، حضور آپ مجھے 1 مہینے کی گارنٹی دے دیں، میں آپ کو ایڈوانس 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹیوں نے بغیر لباس کے، یعنی کہ نئے لباس کے آپ نے عید گزاری۔ آخر میں صاحب ذرا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اب اتنی باتیں اور اتنے واقعات، اتنی روایات عرض کروں تو صاحب ذرا وقت بہت درکار ہے۔ میں نے جب یہاں پر بیٹھنے لگا نا تو میں نے دعا کی تھی سنتیں پڑھ کر، یا اللہ عمر بن عبدالعزیز کی شان بیان کرنی ہے، اور ایسی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے کہ لوگ گھر جائیں اور عمر بن عبدالعزیز کی شان اور آپ کے واقعات پڑھنے کو دل کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کوشش فرمائیں، بالخصوص وہ ہمارے دوست جو حکمرانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سیاست کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گھر جائیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پڑھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حکمران کیسا ہوتا ہے اور حکمرانی کیسی ہوا کرتی ہے۔ اب سارے واقعات جو میں نے لکھے پڑھے رات سے لے کر اب تک، ایک ایک جملے میں انہیں بیان کرتا ہوں، اور ہم آج کی اس جامع مسجد سردار کونین سے یہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تم نے عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو شہید کیا ہے، اور تم نے یہ سوچا ہے کہ ان کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکال لو گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور میں اپنے مسلمان حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے حکمرانوں، تمہاری عزت ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے، تمہارا مقام ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے۔ آج سارے حکمرانوں کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور عمر بن عبدالعزیز کے ان دشمنوں سے بدلہ لو اور آواز بلند کرو، ورنہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی۔ داستانوں میں وہ عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو اگر گرا سکتے ہیں تو ہماری قبریں تو ہیں ہی کسی کام کی نہیں، ہم تو ہیں ہی کسی کام کے نہیں۔ آئیے ایک ایک جملہ عمر بن عبدالعزیز کی شان میں عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح جب آپ نے ایک بہت خوبصورت انداز میں سرکار کی شان پر سبحان اللہ کہی تھی، محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے، یہاں سے لے کر آخری بندے تک عمر بن عبدالعزیز کی شان میں شان سننی ہے، اور سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے، اور بتانا ہے لوگوں کو، لوگوں تم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ جو کرو، لیکن عمر بن عبدالعزیز کل بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ تھا، آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کون عمر بن عبدالعزیز؟ اب یہ جملے آ رہے ہیں پورے واقعات اور آپ کی سیرت پر سبحان اللہ کہنی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر دکھائیں ذرا، اسی طرح آخر تک رہنا ہے۔ کون عمر بن عبدالعزیز؟ جن کو دنیا عمر ثانی کہا کرتی ہے، جن کو دنیا فاروق اعظم کا ثانی کہا کرتی ہے، جن کی محبت ایسی عظیم محبت ہے کہ امام مالک کہتے ہیں جو ان سے محبت کرے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جو خوف خدا اور محبت مصطفیٰ میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جن کی حکومت آئی تو دنیا پر اسلام کو غالب کر کے رکھ دیا۔ کون عمر بن عبدالعزیز کہ جن کی حاکمیت ملی تو خوش نہیں ہوئے، ڈھول نہیں بجائے اور ڈانس نہیں کیا، بلکہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، سجدے میں سر رکھا اور خوف خدا سے رونے لگ گئے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جن کی عبادت کو دیکھیں تو عابدوں کے سردار نظر آتے ہیں، جن کی عبادت کو دیکھیں تو عابدوں کے سردار نظر آتے ہیں، جن کے تقوی کو دیکھیں تو متقین کے قائد نظر آتے ہیں، جن کی تلاوت کو دیکھیں تو قاریوں کے امام نظر آتے ہیں، اور جن کے علم کو دیکھیں تو علماء کے استاذ نظر آتے ہیں۔ کون عمر بن عبدالعزیز کہ جنہیں اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے تجدیدیں لیے، ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا انہیں مجدد اول سے یاد کرتی ہے، اور ان کا علمی مقام کیا ہے۔ آج کل تو لوگ ایسے حکمران ہیں کہ جنہیں سورۃ فاتحہ نہیں آتی، سورۃ اخلاص نہیں آتی،
جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور دعائیں قنوت نہیں آتی اور علماء پر بھونکتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کا مقام کیا ہے؟ آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ عظیم مفسر قرآن ہیں، محبت سے سبحان اللہ کہیں، آپ عظیم مفسر قرآن ہیں، بے نظیر محدث اعظم ہیں اور باکمال مجتہد ہیں، باکمال قاری قرآن ہیں، بے نظیر حافظ قرآن ہیں اور بہترین مجتہد مفتی اور عالم دین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے، اور ایسے حکمران ہیں کہ آپ کا دور خلافت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد آپ کو خلیفہ راشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے درجات مزید بلند فرمائے، اور جن لوگوں نے آپ کے مزار کو شہید کیا یا آپ کے مزار کی بے حرمتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں نیست و نابود فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو مل کر دشمنانہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔